آیت وہ بات آگے لے دیتے ہیں. یہ ہمارا المیہ ایک دو دن حدیث بھیجی جس میں لکھا ہوا تھا کہ جس گھر کے دروازے رشتے داروں کے لیے بند ہوں اور جس گھر میں دیر تک جاگنے اور صبح دیر سے اٹھنے کا رواج ہو جائے تو وہاں رزق کی تنگی اور بے برکتی کو کوئی نہیں روک سکتا. آگے لکھا ہوا صحیح مسلم. اب وہ جب بندہ پڑھتا ہے صحیح بخاری صحیح مسلم وہ کہتا ہے جناب مسلم میں لکھا ہوا ہے وہ گلا کرنے ہیں جس گھر کے دروازے رشتے داروں پر بند ہو جائیں رات کو جاگنے کی عادت پڑ جائے صبح دیر سے اٹھنے کا رواج چھاڑا پاکستانی آئندہ رات میں سندر سے پہنچتا ہے بدر نماز اکثر و بیشتر قضا اکثر و بیشتر قضا. اس لیے یہ بات اس نے صحیح کی ہے لیکن یہ روایت صحیح مسلم میں موجود نہیں. یہ روایت صحیح مسلم میں موجود نہیں. جب اس کو تحقیق کریں گے تو پتہ چلے گا کہ نمبر بھی کوئی نہیں لگایا اس نے. ہر حدیث کا آج کا جو سانسکتا کے انٹرنیشنل نمبر موجود ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حدیث 42404371 ہے کیا. اس کو جب آپ لکھیں گے صحیح بخاری 4240 آپ کو وہ حدیث نکال کے دے گا. لیکن اس کے لیے بھی علم کی ضرورت پڑے گی. علم کی ضرورت پڑے گی کہ آپ نے جو دنیا جنہوں نے بھی نیٹ پہ سٹے ہے وہ کون لوگ ہیں غلط ہیں صحیح ہیں آپ کو خود تحقیق کرنے کی عادت ہے یا نہیں ہے. اس لیے یہ بھی مسئلہ ہے. اس لیے اگنورینس جہالت بہت زیادہ ہے اور اس کا حل یہی ہوگا کہ جب کوئی صحیح پروپوگنڈا کرے گا. صحیح پروپوگنڈا جھوٹ کے پروپوگنڈے کا حل ہوتا ہے. ہم نے صحیح پروپوگنڈا کرنا ہے. پروپوگنڈا کا لفظ غلط ہوتا ہے لیکن ہم نے صحیح پروپوگنڈا کرنا ہے کہ جو ہمیں علم آ جائے اس کو ہم نے آگے پھیلانا ہے. اور جو آئے مجھے کوئی بھی حدیث بھیجتا ہے میں اس طرح نہیں آگے پریزنٹ نہیں کرتا کسی کو لیکن میں خود تحقیق کرتا ہوں کہ اس نے جو لکھا ہے کیا ٹھیک لکھا ہے کہ لکھا. جس کے دروازے رشتے داروں کے لیے بند ہو جائیں صبح دیر سے اٹھے رات کو دیر سے جاگے صحیح مسلم بے برکتی ہو جائے گی. بے برکتی نہیں ہوگی کبھی نہیں ہوگی. اگر بے برکتی ہونی ہوتی تو کافروں پر ہوتی. کافر اس حال میں ہوتے کہ ان کو پانی نہ ملتا اللہ تعالیٰ ان کو بھی دیتا ہے ہم سے زیادہ دیتا ہے. ہم کیوں گھبرائے ہوئے؟ ہم اس لیے گھبرائے ہوئے ہیں کہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں یہاں کرپشن زیادہ ہے یہاں جھوٹ زیادہ ہے. جو بندہ بھی جس سنت کو بھی زندہ کرے گا اس سنت کی برکت سے مل جائے گا. بات یاد ہے جو بندہ کافر بھی اگر جھوٹ نہیں بولے گا برکت ہو جائے گی. کافر بھی اگر جھوٹ نہیں بولے گا برکت ہو جائے گی. کافر بھی حکومت اگر انسانیت کا خیال کرے گی تو برکت مل جائے گی. اسے جو بھی حضور کی سنت کو زندہ کرے گا ایک اب نمازی نہیں ہے وہ تو اس کا مطلب ہے نمازوں کی برکت ان کو ملے گی نہیں وہ تو کافر ہے. لیکن جس عمل میں وہ حضور کا طریقہ کار اختیار کر لیں گے انہیں برکت مل جائے گی. گاندھی کو بھی عزت اس لیے ملتی تھی وہ حضور کو پڑھا تھا اور اس نے وہی طریقے اختیار کرنے کی کوشش کی جو حضور کے تھے. ایمان نہیں لایا لیکن جو بھی وہ کافر بھی ہو اگر حضور کی سنت کو زندہ کرے گا تو برکت مل جائے گی. ہمارے یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو ہوتا ہے ایک تو کافروں کو برا کہتے ہیں کہ اپنوں سے مطمئن نہیں ہوتے. ایک کافروں کو تو برا کہتے ہیں اپنوں سے مطمئن نہیں ہوتے. اور جو باہر کے ملک میں چلے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کنٹری تو یہ ہے نا یار کنٹری تو یہ ہے جہاں پر سہولتیں تو میسر ہیں وہ ایک خیال تو رکھا جاتا ہے. بیمار ہو جائے تو بندہ اندر چلا جائے ہسپتال میں تو خیال تو رکھا جاتا ہے. ہمارے ملک میں تو لوٹ مار ہے. میں اس پر ایک قانون بیان کیا کرتا ہوں. میں کہتا ہوں دیکھو کہ اگر ایسا بھی ہے وہاں پر ایک نیکی کریں 1 روپیہ ملے یہاں ایک نیکی کریں 1 کروڑ روپیہ ملے کیونکہ جس دور میں لٹ جائے فقیروں کی کمائی. یہاں پر آپ کو اجر زیادہ ملے گا وہاں پر کم ملے گا. یہاں پر سنت کو زندہ کرے 100 شہیدوں کا ثواب. وہاں پر کوئی داڑھی رکھ لے کوئی برائی نہیں بناتا. داڑھی کٹوا لے کوئی برا نہیں بناتا. اتنی رکھ لے کوئی برا نہیں بناتا. آپ کا یہ جو معاشرہ ہے کرپٹ معاشرہ بھی ہے رسم و رواجی معاشرہ بھی رسم و رواجی معاشرہ اور آپ اس غلامی سے نکل نہیں سکتے. اگر آپ رسم و رواجی معاشرے کی غلامی میں موجود ہیں تو آپ نکل نہیں سکتے پھنسے ہوئے. جو بھی نکلنے کی کوشش کرے گا ہم خود ہی باتوں سے اس کی ٹانگ پھینک دیں گے اسے زبان سے ہی قتل کر دیں گے اسے ویسے ہی نکال دیں گے کیونکہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں نا اصل پرابلم ہوتی کیا ہے. تو اس لیے جو حدیث میں نے آپ کو بیان کی صحیح مسلم اگر لکھا بھی ہو تو وہ صحیح
صحیح بخاری لکھا ہو تو صحیح بخاری کی نہیں ہوگی جب تک انٹرنیشنل نمبر آپ خود چیک نہ کر لیں. اور پروپیگنڈا ضرور کرنا ہے. اگر پروپیگنڈا آپ نے زائل کر دیا تو پروپیگنڈا کرنے والے انڈر گراؤنڈ ہو جائیں گے. ورنہ کیا ہوگا, وہ کھل کر بولیں گے, آپ چپ کر جائیں. جو چپ کرے گا مارا جائے گا. حضور علیہ السلام کبھی بھی چپ نہیں کرتے تھے. اور میں نے آگے بتایا تھا حضور کبھی ڈیفینسو لڑائی نہیں لڑتے تھے. احد کے میدان میں باہر نکل کر مارا, تبوک پر نکل کے تو باہر نکل کر مارا. کسی بھی غزوے میں آپ خود باہر نکل کر مارتے ہیں, ڈیفینسو نہیں, اگریسو, آگے بڑھ کے مارو. جب تک آپ آگے بڑھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے, آپ پیچھے رہ کر اٹھتے نظر آتے ہیں, بلکہ گونگے شیطان بن کر رہے. چپ, کچھ نہ کہیں. وہ یار اپنا معافی زمین کو بیان کرو, کیا کرنا چاہتے ہو کرو تو صحیح. میں کرتا نہیں یہاں پر, میں یہاں پر کرتا ہوں. اگر کام کرنا تو کھل ڈل کر کرو, ڈرتے کس سے ہو؟ اگر ایک اللہ ہے جو کر سکتا ہے سب کچھ, تو پھر اس اللہ پر بھروسہ رکھ کر قدم تو اٹھاؤ. تمہاری نیت صاف ہونی چاہیے. جس بندے کی نیت شریعت پر چلنے کی ہے تو کوئی مائی کا لال نہیں روک سکتا, کوئی دنیا کی طاقت نہیں روک سکتی. کسی بھی مسئلے میں, کسی بھی پریشانی میں جب آپ شریعت کے مطابق حل کریں گے تو انشاءاللہ حل نکل آئے گا. لیکن مسئلہ یہ ہوگا کہ ہم نے اپنی زندگی میں بتایا ہی نہیں ہوتا کہ شریعت کہتی کیا. بس کرو, میں کچھ کرنا چاہوں تو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں, تو میں تو کل علم نہیں نہ کروں گا, میں تو تیجا تسمہ تھوڑی نہ کروں گا, میں مزاروں پر تو نہیں آ جاؤں گا جس طرح لوگ جاتے ہیں. میں عرس کو نہیں کروں گا نا, میں کیا کروں گا, میں طریقہ آپ کو بتاؤں گا کہ یار اس طریقے میں ہے. اور جب میں بیان کر دوں گا تو آپ کو اس پر عمل کرنا پڑے گا کہ نہیں. تو مجھے اگر میں نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ اگر میرا کردار ہوگا تو آپ اس سے اثر لیں گے, اگر میرا کردار نہیں ہوگا تو آپ اس کا اثر نہیں لیں گے. اس لیے اکثر باتیں میں اپنی بھی بیان کر دیتا ہوں کہ یہ میں نے ایسے ایسے کیا, تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ میں نے کیا کیا ہے. اگر آپ یہ سمجھیں کہ یار اس بندے کی پیروی یار بڑا مشکل کام ہے, اس کا مطلب یہ ہوا وہ صحابہ کرام جو رسول اللہ کے ساتھ چلتے تھے اگر وہ بھی یہی کہہ دیتے سرکار بڑا مشکل کام ہے, بت پرستی کے دور میں آپ نے جو نعرہ لگایا نا لا الہ الا اللہ کا, اس کا حل نہیں نکل سکتا. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایسا نہیں ہو سکتا. میرا وہ گزر ہے تو کہنے لگا یار میرا بھائی جو ہے نا وہ ایک رشتہ کرنے لگا ہے, تو وہ اہل تشیع ہیں. وہ اہل تشیع کون ہوتے ہیں؟ میں کہتے ہیں میں کو ابھی ملے تو وہ کہتا نا یار کافر ہوتے ہیں, تیرا کی خیال ہے؟ میں تو مسلمان ہی نہیں ہے. میں تو دوسرے کو پتہ تحقیق کی ہے یا نہیں کی ہے, میری تحقیق مکمل ہے. میں تو وہ رشتہ ہی نہیں ہوتا. چلے وہ کیوں؟ میں تو مسلمان ہی نہیں ہے یار. ان کی کتابیں علیحدہ ہیں, ان کے قرآن کا تفسیر علیحدہ ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں. حضور علیہ السلام نے بدر, احد, خندق, فتح بیت رضوان, فتح مکہ, غزوہ حنین, غزوہ تبوک, حجۃ الوداع, سارے اب سرکار نے بدر بھی کیا, احد بھی کیا, تبوک بھی کیا, خیبر بھی کیا, غزوہ حنین بھی کیا, فتح مکہ, حجۃ الوداع. حجۃ الوداع کے بعد آپ کا وصال ہو جاتا ہے. آپ ان سے پوچھ کر دیکھ لیں ان سارے غزوات میں بیت رضوان میں کون کون شامل تھے, ان صحابہ کے نام بتائیں, ان کے متعلق اللہ کریم نے کیا ارشاد فرمایا, مامرجہ بتائیں. اب اس کو الٹ دیکھ لیں. آپ سے ہمیشہ بات کریں گے بنو ثقیفہ, باغ فتح, جمل, صفین, یزید, بس ان کے گرد گھومتے نظر آئے جو حضور کے بعد ہیں, جو حضور کے بعد ہیں, جو حضور نے کیے, جو حضور نے کیے. اور ان کے ساتھ کون تھا باہر نکال دو. جو مولا علی کے ساتھ تھے ان کے ساتھ لڑے, ان کو مسلمان باہر نکال دو. میں سچ کہنے لگا ہوں, مائنس نبی فارمولا ہے. کیا فارمولا ہے؟ مائنس نبی فارمولا ہے کہ نبی کو درمیان سے نکال دو اور مولا علی سے جھوٹ منسوب کر دو, اور یہ ہے دین اہل تشیع. اور جنہوں نے دین بلایا, حضور نے دین مکمل کر دیا, حضور نے دین مکمل کر دیا. اور اس دین کو نافذ کس نے کیا؟ صحابہ کرام نے. حضرت علی نے تو امامت کی ہی نہیں. حضرت ابو بکر صدیق کے مقابلے میں اگر پہلے امام تھے تو امامت کی نہیں کی. جب انہوں نے کی ہی نہیں تو امام کیسے؟ اس وقت کون تھا 14 اور 12 والا؟ کوئی بھی نہیں تھا. یہ کہاں سے پیدا ہو گئے؟ یہ مائنس نبی فارمولا ہے. صحیح بڑھ میں بات ٹھیک کرو, مائنس نبی فارمولا کہ نبی کو نکال دو اور مسلمانوں کا دین ملیا میٹ کرنے کے لیے ایک نیا ڈپلیکیٹ علی, سیدہ علی اور ہے,
اور ڈپلیکیٹ علی اور ہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے حضور کے مقابلے میں مسلمہ کذاب، جیسے حضور کے مقابلے میں مسلمہ کذاب، اس طرح سیدنا علی کے مقابلے میں ڈپلیکیٹ علی. سیدنا علی تو دھڑلے سے بات کرتے ہیں. آپ نے کبھی دیکھا کہ جب غزوہ خیبر ہوتی ہے قلعہ کون فتح کرتا ہے؟ آخری. بہت تقریباً 13-14 قلعے تھے، یاد رکھیے سارے قلعے فتح ہو چکے تھے، ایک رہ گیا ہوا تھا، ٹھیک ہے نا. تو جب ایک قلعہ کس نے فتح کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے. اس طرح سے بہت سی کامیابیاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ آتی ہیں، حضرت علی رضی اللہ کے ہاتھ آتی ہیں. کبھی آپ نے یہ سوچا کہ جب حضور کا وصال ہو جاتا ہے حضرت علی نے جنگ کوئی نہیں کی؟ کس میں گئے؟ بیت اللہ بن اجراج جا رہے ہیں، خالد بن ولید رضی اللہ جا رہے ہیں، عمر بن وقاص جا رہے ہیں، وہ جا رہے ہیں، لیکن یہ نہیں گئے. کیوں نہیں گئے؟ اس لیے کہ یہ وزیر تھے، وزیروں کو نہیں بھیجا جاتا. حضرت علی وزیر تھے اور وزیروں کو نہیں بھیجا جاتا، وزیر کو پاس رکھا جاتا ہے. اس لیے تو عمر رضی اللہ کہتے تھے اچھا مشورہ دیتے ہیں، اگر یہ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. ایک انہوں نے لفظ بول دیے جن کو یہ اکثر استعمال کر لیتے، علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. تو بتاؤ کس معاملے میں کیا کہا تھا اور کس حیثیت سے کہا تھا؟ کس حیثیت سے کہا تھا؟ وزیر تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ جب پوچھا گیا، آپ نے پوچھا کہ ان کے دور میں تو بہت اچھا تھا، انہوں نے فرمایا ان کے وزیر ہم تھے اور میرے وزیر ہی ناقص ہیں. اس لیے اہل تشیع حضرات مائنس نبی فارمولے پر ہیں، اور آپ اس ماحول میں رہتے ہیں یہ جہالت پر مبنی ہے. تو نے مجھے کہا کہ اہل تشیع حضرات سے کہا، میں کہا ہوتا ہی نہیں ہے، ہوتا ہی نہیں ہے. ان کا جنازہ نہیں پڑھ سکتے. اگر جنازہ پڑھیں گے آپ کو تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرنا پڑے گا. اگر آپ ان کو صحیح سمجھ کر پڑھتے ہیں. نہیں یار مسلمان کیا ہے؟ وہ مسلمان کیسے ہیں؟ تمہیں معلوم کیا؟ مولا علی کا نام تو لیتے ہیں نا. یار مولا علی کا نام لے تو اگر قادیانی نے رسول اللہ کا نام لے کر کہیں کہ ان کی مہر سے تو نبی آ سکتے ہیں تو مان لو گے؟ جہالت اتنی شدید قسم کی ہے ہم لڑ نہیں سکتے معاشرے. جس کو میں تو مسلمان ہوں. کون سا مسلمان؟ ساری مسلمان ہے، باقی کافر ہے. کس قانون اور رسول پر ہو بیان نہیں کریں، قطعاً بیان نہیں کریں گے. سارے کہیں گے کیونکہ میں نے آگے بتایا اہل سنت دھڑلے سے بات کریں. کچھ بھی ہو جائے بریلوی اہل سنت علمی طور پر بالکل ٹھیک اور عملی طور پر بدعتی بھی. عملی طور پر بدعتی میں آگے بتا رہا ہوں. ٹول چینل کو فرض ہے، فرض سمجھ کر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ نہ کریں تو کیا کہتے ہیں؟ وہ ابھی میلاد کا پروگرام کریں، نہ کریں تو کیا کہتے ہیں؟ اذان سے پہلے درود نہ پڑھیں تو کیا کہتے ہیں؟ اور یہ سارے کے سارے بدعتی ہیں جو ایسا کرتے ہیں. علمی طور پر ایسا نہیں ہے. جنازے کے بعد آپ دعا نہ مانگیں اینڈ کر کے ساڈا نہیں لگتا ہم مذہب پڑھو. ایک دفعہ ایک جنازہ تھا، میں نے پڑھنا تھا، ایک دوست کا تھا، تو وہاں پر گیا تو انہوں نے دیوبندیوں کی مسجد میں تو جو جگہ ہوتی ہے نا وہاں پر جنازے کا انتظام کیا ہوا تھا. اب سارے دیوبندی مولوی تھے، نے کہا جی میرے ٹھیک صاحب نے جنازہ پڑھانا. میں آگے بڑھا، ساری سچویشن کو سمجھا. سمجھنے کے بعد میں نے جنازہ پڑھایا. جنازہ پڑھانے کے بعد میں نے کہا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دعا کر لینی چاہیے، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں کرنی چاہیے. اب میں نے دیکھا کہ جمہوریت کس طرح ہے. میں نے کہا لازمی نہیں ہے کہ کریں، لیکن کچھ کہتے ہیں کرو نہیں کرو کون روک سکتا ہے، کرو دعا تسی. اب میں نے سمجھ لیا یہ چلانے والا جو ہے نا یہ علمی طور پر زیرو ہے، ٹھیک ہے. اور لوگ ایسے ہی ہیں سارے کے سارے رولا ڈالنے والے، آپ کو وہابی بنا دیں گے، پراپر تاش نہیں کریں گے. میں وہابی نہیں، میں تو اتنا معاملہ نا اس معاملہ نا وہ کہتے ہیں کہ سکھ جیسے نا سکھ وہ دکاندار سے نا مولوی صاحب لین گئے، کہتے یار آلو دے دے ذرا سستے دے دے. انہیں کہا بھاجی میں تو ریٹ کو رکھا. کہتا گل سن تو جو ہے نا میرے آلو جو ہے نا وہ سستے دے دے، نہیں تو میں تینوں جو ہے نا بھابی بنا دیں گا. تو کی ہوتا ہے؟ کہنا تو لگ پتا جائے کہ بھابی ہوتا کی. انہیں نہیں دیتا جناب. انہیں جمعے کیا کر پتا سکھ جو ہے نا فلانا بھابی جے بھابی اس نے کہہ دیا. اور جڑا سکھ جی تھی بھابی ہوتے ہو، سکھ جی تھی بھابی ہوتے ہو، سکھ جی تھی بھابی ہوتے ہو. اور مولوی صاحب کو کیا کہتے ہیں؟ مولوی صاحب میں آلو سستے دے دیتا تاڑی میرے بھابی ہے تو اس کو آپ یعنی ایسی چھیڑ بنا دی ہے. اور بنائی بھی میں آپ کو دو جو نا درمیان میں شامل ہے. ایک اہل تشیع حضرات جنہوں نے کہا کہ انہوں گندا کرو کہ بھابی لفظ ہی غلط کر، سعودیوں کے ساتھ بھابی لفظ ہی غلط کر دو. ہر معاملے میں وہ انٹرفیئر کریں، اندر کھاتے میں چھپے منافع مائنس نبی فارمولے پر عمل کرتے ہیں. مائنس نبی جیسے میں نے کہا بدر کا میدان میں صحابی کون تھے؟ کبھی نام نہیں. تفسیر پڑھ کے دیکھو تو ہمیں اپنی تفسیر دو.
حضور نے فرمایا جو اس میں شامل ہے جو چاہے کر لیں جنت واجب ہوگی. صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو جب سنایا کہ آپ تو بخاری مانتے نہیں, اچھا تم کون سی مانتے ہو, وہ تو بتاؤ. ہمیں سارا علم اہل بیت نے دیا. کون سے اہل بیت؟ 1,24,000 صحابی ایک طرف ہوں, اگر حضرت علی ایک طرف ہوں تو حدیثیں تو ان سے ہیں. کس نے دیا, کب دیا؟ سب جھوٹ, مائنس نبی فارمولا, مائنس نبی فارمولا. اور یہ آپ کا امتحان اس لیے ہے کہ آپ جس دور میں رہتے ہیں اگر نہیں بچائیں گے اپنے آپ کو تو دین کے دشمن. آپ اگر نہیں بتائیں گے, کسی کو سمجھائیں گے نہیں, مجھے کہیں گے او فرقہ واریت بلاتے ہو. فرقہ واریت تو میں نے پلائی نہیں, میں تو پہچان بتاتا ہوں. میں کیا کرتا ہوں, پہچان بتاتا ہوں. تحقیق کس نے کرنی ہے, آپ نے, میں نے تو نہیں کرنی. میرا تو کام ہے پہچان بتانا, جدھر مرضی جائیں مجھے کیا, لیکن میرے ہوتے ہوئے دین نیچے آئے تو مجھ پر لال. یا میں سمجھا بھی نہ پاؤں اپنا معافی ضمیر, کیوں نہیں؟ جب تک آپ بچپن سے لے کر جوانی سے بڑھاپے تک جب آپ آتے ہیں نا, دیکھ رہے یہ پردہ اپنی شریعت کے لیے کیا گیا ہے, دین کے لیے کیا گیا ہے. یہ ایسے ہی ہے اکثر اوقات جو ہوتا ہے کہ ہر ماں اپنے قرآن کی آیات یاد رکھتے ہیں. پیاری سی ماں دیکھے, ماں باپ دیکھے, اف بھی نہیں کہنا. یہ صرف قرآن کی آیت اپنے مطلب کے لیے رکھتے ہیں. جنہوں شادی کرنی ہوتی ہے, جوان آدمی, وہ کیا کہتا ہے, نکاح کرنا سنت نہیں, نکاح کرنا سنت نہیں, تو داڑھی رکھنا واجب نہیں, داڑھی رکھنا واجب نہیں, ادھر نہیں آئے گا. لیکن نکاح کرنا تو سنت ہے نا مولوی صاحب. تو مولوی صاحب یہ بتا دیں داڑھی رکھنا واجب ہے تو ماں مر جائے. اس طرح ہر ایک نے ایک کھیل رکھا ہے کہ جو کرنا چاہتا ہے اس کے لیے دلیل بناتا ہے قرآن سے, اور جو نہیں کرنا اللہ معاف کر دے گا, اللہ معاف کر دے گا. مجھے بڑا عجیب سا لگتا ہے یہ معاملہ بھی. اور کہا جاتا ہے, جیسے کہا جاتا ہے نا اللہ معاف کر دے گا, تو میں اس سے سوال کرتا ہوں اللہ رازق ہے؟ جیسے اللہ غفور ہے, معاف کر دے گا, اللہ رازق ہے؟ ہے. میں گھر بیٹھے رزق دیتا ہے؟ نہیں جی, محنت مزدوری کرنی پڑتی ہے. میں کہ اگر محنت مزدوری کرنی پڑتی ہے تو رازق کے لیے, رزق لینے کے لیے محنت مزدوری, اور بخشش کرنے کے لیے, بخشش کروانے کے لیے رب معاف کر دے. کیسا دوغلا پالیسی ہے, دوغلا عقیدہ. یعنی کہ گناہ کرنے کے بعد جو کچھ ہو جائے رب معاف کر دے گا, رب معاف کر دے گا. ٹھیک ہے, تو رازق بھی تو وہی ہے, رزق دے گا, گھر بیٹھ جا, لیکن محنت مزدوری تو کرنی پڑتی ہے نا. اچھا تو بخشش نہیں واسطے, بخشش لینے کے لیے ٹائم نہیں ہے یار, ابھی ضرورت نہیں ہے رب, ابھی تو مرنا ہے, ابھی تو ضرورت نہیں ہے نا کہ کچھ کام کر کے دکھائیں. آپ کی ٹائم کی کنزپشن ایسی ہونی چاہیے, چاہے برے کو دیں یا چاہے اچھے کو دیں. ٹائم, وقت اچھے کو دیں یا برے کو دیں, ہمیشہ شریعت کے مطابق دیں. اپنا ٹائم اچھا کنزیوم کریں. جو بندہ اپنا وقت اچھا گزارنا نہیں جانتا وہ کخ نہیں کرنا چاہتا. اپنا وقت اچھا دیں. اگر کچھ سیکھنا ہے تو اچھا سیکھیں. آپ کے عقیدے کی بات ہے, آپ کی سوچوں کی بات ہے. آپ دنیا میں کس سے مشورہ کرتے ہیں جو کاروبار میں بہت اچھا ہو؟ پیسہ کس کو دیتے ہیں جو کاروبار میں, میرا پیسہ نہیں ڈالیں یار, ذرا پیسہ بہت ہے اس قوم کے پاس, پیسہ بہت ملتے نہیں ہے. کن کو ہے, کون اچھے, کسی کو بھی دیا جائے گاڑ ہو جاتا ہے. کر کے دیکھ لیں, پیسہ ہے, کس پر لگائیں, گھوڑے نہیں ملتے. کس پر لگائیں, گھوڑے نہیں ملتے. اور اگر میں کہوں گا نا کہ اچھا مال اپنا تم نیک لوگوں پر خرچ کرو, مسجد میں خرچ کرو, دیکھ دینی ہے تو مزاروں پر نہیں, مسجدوں میں تو ماں پر دیکھ دے. ادھر سے سنیں گے نا ماں کہتی سی انج کرنا ہے, پیو کہندا سی انج کرنا ہے. اور اگر ایسے ہی کرنا ہے تو پھر دین کیسے زندہ کرو گے؟ آنا حرامو, بات سنتے نہیں ہو, سمجھتے نہیں ہو. یہ بھی وہی وقت ہے جو کربلا کا تھا, یہ بھی وہی وقت ہے جو حضور کے دور کا تھا. ختم نہیں ہوتا, وہی چیزیں چلتی رہتی ہیں کہ یار امتحان ہمیشہ سر کٹواتا ہے. آپ کا سر کٹے گا تو شہادت کا درجہ ملے گا نا, ایسے تو نہیں ملے گا. اگر آپ یہ کہیں زبانی کلامی ہے, زبانی کلامی ہے, زبانی کلامی کا نہیں ہے بھائی, جو مرضی کر کے دیکھ لے. میرا تو میں تو یہ کہتا ہوں یا اللہ ان سب کو بخش دے. میرا اچھا بخشی میرا کچھ جاتا ہے. اگر میں کوئی تلقین کرنا چاہتا ہوں, یہ سمجھانا چاہتا ہوں تو وہ قانون کے مطابق سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کی سمجھ میں آ جائے.
ورنہ میری تو دشمنی ہے آپ لوگوں سے کہ آپ کو سمجھاتے ہوئے میں سخت ہو جاؤں. میری کوئی دشمنی نہیں ہے. سمجھانا اس لیے ہوتا ہے کہ کرنا پڑے گا. ہم فلوپ کیوں ہیں؟ اس لیے فلوپ ہے کہ بیٹے ہمارا سارا مال کون کھا جاتے ہیں؟ غیر ضروری کام. شادی پر غیر ضروری کام مال ہمارا کھا جاتا ہے. میلاد پر غیر ضروری نہ مناؤ, میلاد نہ مناؤ. نہیں جی, سوائے ابلیس کے سارے ہی خوشیاں منا رہے لوگ. کیڑی خوشی؟ اچھا تھا کا دی خوشی ہے پر حضور تشریف لائے ہیں, پھر خوشی کا دیجیے. ان کی سنت کو زندہ کرو. جاؤ مسجد میں 12 ربیع الاول کو اور سارے اعلان کر دو انشاءاللہ تعالی سرکار وعدہ ہے آپ کے دین کو زندہ کریں گے, مر جائیں گے, سر کٹائیں گے, مگر آپ کے سنتوں کو زندہ کریں گے. کرو وعدہ. دین کو زندہ کرنے کی خوشی نہیں ہے. نہیں ہے نہیں, وہ پاپڑ بیچن دیو, کپڑے لان دیو, گلی سے جان دیو, چوری کی بجلی دی ہوئے اور چور کے سرکار ہاتھ کاٹ دیں, ہماری گردن بھی کٹ دے گی تو کوئی بات نہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ نبی شفاعت کر دیں گے. چور کے ہاتھ کاٹنے والا نبی کل نا چوری کی بجلی کے نا وہ نا ایکم دے دینا یا اللہ میرے نام یہ کتنی کیسی بخش دے. ایسے ہی ہے نا. نہیں ہے ایسے لوگ کون نے جنہوں نے غلط سمجھایا گیا, جن کو بات ہی نہیں سمجھائی گئی. ہماری غلطیاں ہیں کہ باتیں سمجھائی نہیں گئی. ہماری غلطیاں ہیں اس طرح سے سمجھایا نہیں گیا, ورنہ شاید لوگ چھوڑ دیتے. لیکن میں اس دور پہ پیدا کیوں ہو گیا ہوں؟ اس لیے کہ سمجھانے کے لیے. اگر سارے کے سارے خلاف بھی ہو جائیں تو سمجھانا پڑے گا کہ نہیں؟ کیا میں ڈر جاؤں گا؟ سمجھانا پڑے گا. اس لیے سمجھانا پڑے گا. بات تم لوگوں کی نہیں ہے, بات میرے رب کی ہے. ہم بھی ایک ذریعہ ہیں جو اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں. ہر ایک کو جو استعمال کیا جاتا ہے نا تو ہمیں بھی استعمال کیا جاتا ہے کہ ہم حق بولنے والوں میں سے ہو جائیں اور سچ بولنے والوں میں سے ہو جائیں. اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں رب کریم حق بات کہنے کی تلقین اس میں شامل کیا ہوا ہے. اور اب آپ نے سوچنا آپ کس میں شامل ہیں. آپ سے اللہ کیا کام لے رہا ہے اور ہم سے کیا کام لے رہا ہے, یہ آپ نے سوچنا ہے. اس لیے اہل تشیع حضرات سے نکاح جائز ہی نہیں, ہوتا ہی نہیں ہے. جیسے قادیانی سے نہیں نہ ہوتا, ایسے نہیں ہے. نبی مائنس نبی فارمول. بدر کوئی نہیں, بدر کے صحابہ امین ہیں, احد کے صحابہ امین ہیں, غزوہ تبوک دے امین ہیں, جنہاں تو نا ریکارڈ آ گیا اور امین ہیں. البتہ جنہوں نے جمل کی تھی نا صفین کی تھی تو بی بی عائشہ نے نہیں بخش دی. حضرت طلحہ کیا کہتے ہیں, حضرت زبیر عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں, ان کو بھی نہیں بخش دی. جو صحابی رسول ہے نا, مولا علی کا درد نہیں ہے تمہیں, اسلام کا درد ہے کہ اس کے خلاف کیسے کام کرنا ہے. اسے مائنس نبی فارمولا رکھا ہوا ہے. مائنس نبی, جیسے سیاست میں کہتے ہیں کہ مائنس عمران, مائنس نواز شریف, ان کر دیو, وہ سیاست ہے. یہ دین میں ایسے ہے. اور میرے خیال سے اس دور میں سیاست اسی کے نام سے چل رہی ہے نا. وہ لوگ چلتے پہ مائنس نبی والے, ہوں اسی نا مائنس. اگر مائنس نہیں کر سکتے تو پھر ہمیں مائنس کرنے کے کتنے طریقے آتے ہیں. یہ یاد رکھیے, دور ایسا ہی ہوتا ہے, جو میڈیا پر چلا دو لوگ اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں. ادھے جڑے نے ادھر ہوئے, ادھے ادھر ہوئے, آپس ہی لڑتے رہتے ہیں. یہی قانون ہے. قانون ساری تو ہے کوئی. ادھے نواز شریف والے, ادھے پی ٹی آئی والے. جہاں درد آ کے دیکھ لینا, جہاں ماں مری جائے تو انہوں جن ووٹ دے دیں. کتنا غریب ہے وہ. لاشوں کے اوپر سیاست کر جائے کربلا کے میدان میں, اور 14 اور 12 کا عقیدہ کر لے. آپ کربلا کے میدان میں ہو جائے کہ 14 اور 12 کی طرف آ جائے. لاشوں پر سیاست ہوتی ہے بیٹے, لاشوں پر سیاست ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں. یہ مائنس نبی فارمولہ پر عمل کر رہے ہیں. مائنس نبی آپ کو نہ لینے کے بعد اسی ملا دیں. کون نہیں مانتا نبی کو؟ کسی نہیں مانتے. جس قرآن میں صحابہ کرام کی عظمتیں بیان کی گئی, رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ, حضور کے حدیث ہوں, ان کا اگر منکر کوئی ہو تو کیا کہلائے گا؟ منکر قرآن. حضور نے جن کے فضائل بیان کیے ان کو نہ مانا جائے تو کیا کہلائے گا؟ منکر نبی. حضور کے بعد خلافت چلی, اگر نہ مانے گا تو کیا کہلائے گا؟ منکر خلافت. مولا علی نے پہلے امامت کی ہی نہیں, اگر مانے گا تو کیا کہلائے گا؟ توہین علی. ہر معاملے میں ایسے ہیں, منکر قرآن, منکر نبی, منکر علی, منکر خلافت, منکر آگے سارا کچھ. یہ ہے مائنس نبی فارم. بیٹے میں غلط نہیں کہہ رہا, لفظ بڑا ڈینجرس ہے. مائنس نبی, مائنس نبی کا مطلب حتم نبوت کا منکر ہے. اور انہوں نے ایک نیا دن امامت کی آڑ میں شروع کیا, اور امام کو اختیار دے, امام جو مرضی کر سکتا.
इमाम जो मर्जी कर सकता है, उस पर भी ऐसे ही है जैसे सरकार है। इसलिए तो वो कहते हैं ना, वो क्या करते हैं, मौला अली का मतलब जो अली थे नबी थे वही अली थे। कहानी समझ लो ना, लफ्ज़ मिलाना किस तरह प्रोपेगेंडा कर, जो मौला अली मौला नबी, मौला अली जिसका मैं मौला उसका समझ लो। फिर अल्लाह नबी ने क्या दर्जा दे वो तुम लाखों उन्होंने समझाने की कोशिश करो, उन्होंने फिरकी उठेगी लख कहो जिस तरह तुम ना मानते, मैं कहना पिया वो मिलाद इंज नहीं, जब फलाना तुम भी नहीं मानते, साढ़े घर वाले नहीं मानते, वो भी इंज दे, कोई बराबर हो, कल्चर एक ही है, नस्ल एक ही है, बस फार्मूले लगा हो जाते हैं, उधर पास जाते तुम इधर पास जाते, गल नहीं कोई है। पहले जिस रात को कह ले हाँ भाई कहाँ से निकले हो, असली सरकार जी सादे अमल कर ओ यार ठीक है, किताबों पर अमल करते, सात सिद्धा की मान लिया तो सात सिद्धा का मुकल्लद हो, इमाम बुखारी का मुकल्लद हो, नहीं नहीं हम हजूर की इताअत करते हैं, सही चीज़ों पर चलते हैं, फिर की घूमी जाएगी। और नबी की इत्तबा तो साहबा ने की है, किताबों की तुम कर रहे हो और वो भी सही चीज़ों पर। किसने कहा था? नबी ने कहा था जब सात सिद्धा आ जाए तो उस पर अमल करना, फिर की घूमी जाएगी, उठे रहेंगे। क्यों? अगर बता देंगे तो मर जाएंगे, जमात खत्म, यही नहीं खत्म करनी ना, प्रॉब्लम है। एक कंजरी जो होती है, बुरा नाम नहीं होती, एक कंजरी जो होती है उस बेचारी को कोई कबूल नहीं करता, और वो कंजरी जो होती है वो आपको मालूम है क्या करती, पेशावर होती है, कस्बी होती है, और उसके लिए गैरत नाम तो शहर नहीं होती। अब वो किस तरह कमाए आप बताए, उसके लिए वो जरिया बना सकते हैं, रोटी का जरिया ना बेटे, वो अगर ये काम ना करे तो रोटी नहीं मिलती। अगर जमाते आगे समझ लो, आगे समझ लो, मसला रोटी का उधर भी और इधर भी, छोड़ देंगे तो मर जाएंगे। अगर पीर ये बता दे कि तुम्हारा अल्लाह वारिस है, अल्लाह से रिश्ता जोड़ लो, अल्लाह का दीन अख्तियार कर लो, जो मुझ पर आता है तुम पर भी आएगा, और कोई करामत नहीं है, ये शर्ती नहीं है विलायत की, कोई कशफ शर्ती नहीं है विलायत की, कोई मुस्तजाबुल दावात और शर्ती नहीं है। मैं दामदुल तवील आगे के लिए पैदा नहीं हुआ, मुझे तो कशफ से वैसे ही नफरत है। मुझे तो ये चाहिए कि मैं तुम्हें सिखा दूं कि तुम अल्लाह के बंदे हो, अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई बानी वाला नहीं। बेशक ऐसे ही। तो फिर पीर के पास क्यों कौन जाएगा? मुझे बताया पीर के पास क्यों क्या जाते हैं? जब भी नाम ले लें और जी पीर साहब ने, तो आपके दिमाग में क्या आएगा? दामदुल तवील के करने वाले है ही नहीं। बाकी पीर कहाँ से रहता है? पीर वही है जो दामदुल तवील करे, जो ये नहीं यार पीर हो जो साढ़े काम आए। पीर कौन होता है? जो साढ़े काम आए। पीर वो होता है जो आपको दीन पर चलाए, पीर वो होता है जो आपका तल्लुक अल्लाह से जोड़ दे, पीर वो होता है जो आपके अंदर तवक्कुल पैदा करे, पीर वो होता है आपको शुक्र और सब्र के दर्जे पर पहुंचाए, पीर वो होता है जो आपको बेखौफ कर दे, पीर वो होता है ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून उनकी मंजिल पर आपको पहुंचा दे, पीर वो होता है जो आपकी मुसीबतें टाल दे। मुसीबतें आपको मुसीबतें लगे ही ना, बल्कि ऐसे लगे सवाब है। मुझे 3 दिन से बुखार चल रहा था, लूज मोशन चल रहे थे, सारा कुछ हो रहा था। मुझे पूछा, मैं कहा यार जिनको पता है ना हदीस आना, उनको पता मेरे गुनाह बख्शे जा। जिसको बुखार होता क्या होता है? उसके गुनाह खींच लिए जाते हैं। मैं को मालूम है कि यार ये चलना ही चलना है, और मैं यार कुछ नहीं होने लगा, अभी नहीं मरता, अभी रिश्तेदार नहीं लेने आने, जब रिश्तेदार लेने आ जाएंगे ना तो चले जाएंगे। ये कौन सा मसला है? वो भी अपने ही है, गैर थोड़ी है। कहीं तो मरना मसला होता है ना, उन्हें पता ही नहीं होता रिश्तेदार में, होता है रिश्तेदार में वो कभी अपने रिश्तेदारों को पहचाने में तो करो, इधर उधर ये डरते रहते हो। वो रिश्तेदार आपको लेने आएंगे, तो जब रिश्तेदार लेने आए तो जाना तो पड़ता ही है ना। आओ जी सरकार चलिए, हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, सरकार आपको अल्लाह याद फरमा रहा है, मिराज शरीफ की रात है, सरकार अल्लाह आपको याद फरमा रहा है। और जिसे अल्लाह याद फरमाए दुनिया देखे, इस दुनिया को छोड़कर ही तो आगे जाना पड़ता है। तो निकल के करके गए ना सरकार, वो वापस आना ज़ात था, जाना तो सवाब था। जो वापस आ गए नबी, उसकी हिम्मत है इतना कुछ देख कर। जैसे आपको बाहर का मुल्क भेज दिया जाए काम करने के लिए, तुझे उसे चक्का चौंक देखो, डॉलर की रकम रमक देखो, तो फिर वापस आओ तो देखो पाकिस्तान में कैसे रह रहे हैं। और हुजूर वहाँ जाके जन्नत देख कर आ जाए, दोज़ख देख कर आ जाए, फरिश्तों से मुलाकात करके आ जाए, सारे दरवाजे क्रॉस करके अल्लाह का दीदार करके फिर जा भी चाहिए। औखा काम नहीं। आप उधर से बाहर के मुल्क में जो वापस आ जाए की कहते आप ही सोच लो।
ایسے کاروبار نہیں چلتا, 2 نمبری کرنی پڑتی یار. وہاں پر تو جاتے تھے بس گورنمنٹ خود آتی تھی. میں نے کچھ کینیڈا میں گیا کرنے میں بچے کو اسکول میں داخل کروانے کے لیے گیا, انہوں نے بیٹھ جاؤ کہنا ٹیچر ساڈے کول آیا, وہ کی کہتا ہے اسکول کا پرنسپل ساڈے کول آیا, بستا اتنے ملیا, ہر چیز ہمیں اتوں ملی, اسی نہیں ہلے, خانقاہ میں بیٹھ جاؤ, ہر چیز ہمیں وہاں سے مل گئی. یہ ہے انسانیت. ہمارے یہاں پر کیا ہوگا, ہم سمجھدار ہو, اس لیے ہم عذاب میں رہتے ہیں. ایک نیکی کرے تو 1 لاکھ کا ثواب, وہاں پر ایک نیکی کرے تو ایک نیکی, وہ تو کر سکتا ہے نا بندہ, یہاں پر کرے تو 100 پر ثواب سمجھیں. یہ اسی لیے آگے چلتے ہیں کیونکہ تھوڑا سا اور بیان کرنا تھا, یاد رکھیے گا. یہ 24 ذی الحج کو نا مباہلہ, عید مباہلہ چلتی ہے. وہ مائنس نبی فارمولے والے, مائنس نبی فارمولے والے جو ہے نا, وہ عید مباہلہ ہے. عید غدیر ہم آپ کو سمجھائی تھی نا, عید غدیر ہم کا کوئی واقعی نہیں پیش آیا. خوشی کس بات, جس کو سرکار نے اعلان کر دیا 1,24,000 روپے, خوشی تو موجود نہیں سن, اصلی موجود نہیں سن. تمہیں کن کتابوں سے پتا چلا, ہمیں کن کتابوں سے پتا چلا؟ رولا کدھر کتاباں. صحابہ کرام رہنے بیت کے دور میں ہم تھے نہیں, کتابیں بھی اس وقت تھی نہیں, تو پتہ کیسے چلا کتابوں کا؟ تو جس کا کتابوں سے تعلق نہیں وہ رولا ہے. جنہوں کو کتابوں کا علم نہیں وہ تو سنے گا ذاکر کی بات سنی, ذاکر نے یہ بات کہہ دی, ذاکر نے یہ بات کہہ دی. یہ واقعہ یاد آ گیا, کہتے میاں میر رحمۃ اللہ کے دور میں شیعہ ایران سے آیا, اور ان سے انہوں نے پوچھا, کہتے اتنے کی کرنا ہے؟ کہتے تبلیغ کرنے آیا ہوں جناب. کہتے کہ کون؟ کہ اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں. کیا سجا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنے انہوں کی قبر انور ہے, انہیں کول قبر بنائی کہتے کی ہوتا ہے؟ کہتا جی انہوں نے ارد گرد جہاں نا پتہ نہیں کنے میل کا جہاں بھی اتنے دفن کیا جائے نا بخشیا جاتا ہے, وہ بخشیا جاتا ہے. تو انہوں نے کیا خواجہ میاں میرا نے فرمایا کہ یار جو سرکار کے کول ہوئے جہاں انہوں کو لیٹیا ہوئے انہوں نے تو بخش دیو, ادھر تو بخشتے نہیں, ادھر مائنس نبی فارمولہ. آپ کو پتا ہے مائنس نبی فارمولہ میں لکھا ہوا ہے, نبی کو درمیان سے نکال دو, بڑے بڑے درجے امام کو کے نام پر دے دو. حالانکہ انہوں نے کبھی کہا ہے 12 امام 11 امام نے بھی کہا ہے نا, انہوں نے کہا ہی نہیں ہے, کسی نے نہیں کہا کہ میری یہ بیعت کرو, اور نہ ہی کسی نے کی ہے. ایسے بات پیدا ہو رہی ہے, بڑے رام رام نہ چلتے ہیں. یہ وہی باغی گروپ ہے نا جنہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا لگ گیا, تو یہ نہروان والے جن کو حضرت علی نے شہید کیا, یہ وہی ہیں جو جب صلح ہوئی نا حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ, یہ درمیان میں سے نکلا ہے, یہ وہی گروپ ہے. لیکن ہمیں وہ پروپیگنڈا کر کے نا سارے وہ کہتے ہیں معاویہ رضی اللہ باغی تھے, وہ معاویہ رضی اللہ باغی نہیں تھے, اندر سے شامل. سرکار نے فرمایا باغی قتل کریں گے, تو مطلب کیا تھا؟ باغی کون تھے؟ جو جنگ نہروان والے تھے, وہ باغی تھے. حضرت اگر وہ باغی تھے, حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ باغی کے ساتھ صلح کیوں کی؟ حضرت علی نے صلح کیوں کی؟ کتنا بڑا جھوٹ بول رہے ہیں, کتنا بڑا جھوٹ. اس لیے میاں میر رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ وہ یار ایسا تو ہونا چاہیے نا. ایک مجھے اور واقعہ یاد آئے, جہانگیر کا دور تھا تو نور جہاں جو تھی نا وہ شیعہ تھی, نور جہاں شیعہ تھی, اور نور جہاں کے ایران کا تعلق تھا. ایران سے بندے آ گئے اور انہوں نے چھپ کرنا تبلیغ شروع کر. جہانگیر بادشاہ جو تھا نا اس لیے پتہ لگ گیا, انہوں نے پکڑ لیا بندے کو, اور نور جہاں کی وہ بڑی بات مانتا تھا. جب باری نے پتہ لگا کہ یار انہوں نے یہاں پر یہ تبلیغ شروع کر دی ہے, کان کی گردن کاٹ لی جائے, پیچھے سے ایسے کر کے نور جہاں نے ہاتھ رکھا, کہتے نہیں چھوڑ دو. کہا نور جہاں تم دل دیتا ہے ایمان نہیں دیتا, تمہیں دل دیا ہے ایمان نہیں, اس نے گردن ہی کر دی. ان کو بات سمجھ, ایمان دنیا میں دیو اللہ نے دو. یہ تو مائنس نبی فارمولے پر, یہ مائنس نبی فارمولہ. اس لیے جب یہ آتا ہے نا 24 ذی الحج, یہ عید مباہلہ بھی مناتے ہیں. یہ کہتے ہیں عید مباہلہ. معلوم ہے کون گئے تھے مباہلے میں؟ کون گئے تھے؟ ایک ہی دوست, ایک ہی دوست. کیڑی پہاڑی چھڑے تھا, کتنے گل ہوئی تم دسو تو صحیح. آج تو مباہلہ میں آ گیا, لیکن گئے کہاں تھے؟ میں مثال دیتا ہوں, آتا نا 9 ہجری میں نجران کے عیسائی آتے ہیں, حضور علیہ السلام کو تبلیغ کرتے ہیں کہ اللہ ایک ہے, حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں. وہ گلاں کرنے شروع کرتے ہیں, کہتے اسی نہیں مانتے. سرکار علمی دلائل دے رہے ہو,
وہ علمی دلائل رد کر رہے ہوتے ہیں، پھنس جاتے ہیں، مانتے نہیں ہیں. تو اللہ کریم جو ہے نا بڑی ڈاٹا ہے. اللہ کریم نے یہ پرواہ کر اللہ کریم نے جہاں میں کہ وہ نہیں نہ مانتے انہوں نے انج کہہ دیو کہ تسی کہ اے محبوب جو تم سے عیسیٰ کے بارے میں حجت کرے بعد اس کے کہ تمہیں علم آ چکا، تانوں علم آ چکے، حجت کرے اس کے بعد کہ تمہیں علم آ چکا، ان سے فرما دو ہم بناتے ہیں اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے، اپنی عورتیں تمہاری عورتیں، اپنی جانیں اور تمہاری جانیں، پھر مباہلہ کریں تو جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. یہ کافروں سے مباہلہ کیا جاتا ہے، کافروں سے مباہلہ کیا جاتا ہے. اہل حدیث دیوبندی حضرات سے مناظرہ کیا جاتا ہے اور اہل تشیع حضرات سے بات کا مباہلہ کیا جاتا ہے. اگر مباہلہ جو کرنے والی ہے نا پھر بھلائی کر دیں، پھر کہنا گورنمنٹ سے کہتے بھائی اسی یہ کرنے لگے جی تاکہ گورنمنٹ چھپا کے سارا کام مکا دے. ٹھیک ہے بھی ایسے ہی ہوا تھا، اگر مباہلے کے بعد ہوئی نا تو گورنمنٹ نے چھپا لیتا، گورنمنٹ نے بن گیا تھا کہ نہیں یار نہیں. ایسے ہی ہوتا ہے نا مباہلے کے بارے میں. کوئی بھی مذہب ختم نہیں ہو سکتا، یہ یاد رکھیں، کوئی بھی مذہب ختم نہیں ہو سکتا. جیسے شیطان کو آپ مار نہیں نہ سکتے، مذہب بھی کوئی نہیں ختم ہو سکتا. یاد رکھ، کوئی بھی دین ختم نہیں ہو سکتا. عیسائیت کب سے چل رہی ہے؟ اس سے پہلے کے یہودی چل رہے ہیں. ختم ہوئے کیا؟ نہیں نا ختم ہوئے. ہٹلر نے کتنے مار دیے، یہ پھر بھی آ کر 1969 میں جا کر وہ بس گئے کیا کہتے ہیں فلسطین میں. ختم نہیں ہو سکتا. اللہ چاہتے ہی ختم کرنا، اللہ مقابلہ کرواتا ہے. کہتے ہیں کہ شیطان کو برا نہ کہنا بھائی، شیطان تو ایک پہلوان رب نے رکھا ہوا ہے جس کا ایمان زیادہ ہوتا ہے نا اسے لڑوا دیتا ہے. اور جڑا تھوڑے لیول کا ہوتا ہے نا وہ چھوٹا شیطان ہوتا ہے، جو جو بڑے ہو جائے گا بڑا شیطان ہوتا ہے. ہاں سچی بات ہے، شیطان بڑا ہو جاتا ہے. تہاڈا ایمان جنہ نہ ہونا شیطان آپ ہو ہی جائے گا. تہاڈا امتحان نہیں ختم ہونا، شیطان تہاڈے اندر بھی موجود ہے، مار کے نہ سکتے. اور کہتے ہیں کہ جب بندہ حسد کینہ قوت اللہ جب تکبر تعصب کو ختم کر لیتا ہے شیطان کا تھوڑا ڈھیلا ہو جاتا ہے. اے نہیں ہوتا کہ باجی مر جائے، شیطان نہیں مرتا. ہاں میرے نبی کی شان اور ہے، ان کے اندر کا بھی شیطان مسلمان ہے. تو میں دعا کیا کرتا ہوں یا اللہ میری یہ سنت پوری کرنے تو ٹھیک ہے. آمین یا رب العالمین. یا اللہ میری یہ سنت پوری کرنے تو ٹھیک دے. میرا نبی وہ شیطان مسلمان کر لے تو ساڈا بھی شیطان مسلمان کر دے. وہ شیطان جب مسلمان ہو جاتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ ہمیشہ اچھی بات سکھاتا ہے، مشورے چنگے دیتا ہے. آپ کا شیطان اگر اچھے مشورے دینے شروع کر دے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے مسلمان ہو گیا. لیکن میں بھی دعا کروں یا اللہ میرے نبی کا شیطان مسلمان. تو اللہ کریم میں پرواہ نہیں کرتا. انہوں نے کہا لے آؤ بھائی بیٹے بیٹیاں، انہوں نے کہا ہوں نہیں کری. انہوں نے جا کے آپس میں مشورہ کرنا شروع کر دیا. ادھر سے سرکار دو علیہ السلام و تحیۃ و وسلام نے حضرت بی بی فاطمہ، حضرت حسن حسین اور علی کو ساتھ دیا. ان کے بارے میں یہ آیت اتری کہ سرکار ان کو لے کر جانا چاہتے تھے. لے کر نہیں گئے، لے جانا چاہتے تھے، اس سے پہلے کام ختم ہو گیا. انہوں نے جا کر مشورہ کیا. انہوں نے کہا دیکھو نبی سچا ہے، اگر اس نے آمین کہہ دی دعا کر دی تو ہمارا دین ہی ختم ہو جائے گا. اگر اپنا دین بچانا چاہتے ہو تو اس کی بات کو مان لو. اور ماننے میں کیا کہا تھا؟ یا ہم تمہارے ساتھ جہاد کریں گے یا مسلمان ہو جاؤ یا جزیہ دے دو. یہ 3 شرطیں پیش کی تھی سرکار نے. ٹھیک ہے، اس کی بات کو مان لو. آ گیا وفد، آگر کہنے لگا سرکار آپ کی بات کو مان لیتے. تو باہر لگتے کوئی ہے ہی نہیں، کتنے نکلے ہی نہیں، کتنے نکلے ہی نہیں. اسی لیے ہوگا نا انفسنا و انفسکم. انہوں نے کہا انفسا سرکار علی نفس رسول ہیں. اللہ کر دے جائے، اللہ کر دے نفس رسول ہے. یہاں سے نکالتے ہیں نفس رسول، رسول کا نفس. پھر بی بی فاطمہ نے شادی کیوں کی؟ بی بی فاطمہ نے ہو سکتی شادی نفس رسول. بڑے غصہ چڑھتا ہے کسی وقت. کئی دفعہ کہنے نا متا جائز ہے، نکاح متا جائز ہے. میں کہتا ڈے اہل بیعت نے کتنی دفعہ کی ہے؟ بولتے مامر سے بولے نہیں اہل بیعت نہیں کرتے. میں کہ دوسرے کرتے ہیں. اور سنت تو نبی کی بنتی ہے، سنت تو ائمہ کرام کی بنے. انہوں نے کھ نہیں کیتا، نہ تو اہل بیعت کی عورتوں نے کیتا، ڈبلی گئے.
آگے میں نے بتایا ہے حضور کے مقابلے میں مسلمہ کذاب ڈپلیکیٹ، سیدنا علی کے مقابلے میں یہ ڈپلیکیٹ علی ہے، یہ ڈپلیکیٹ علی ہے، علی نہیں تیار کیا جاتا ہے بیٹے، کتابوں سے تیار کیا جاتا ہے. اور اس نے سمجھایا، میں سمجھا اس لیے رہا ہوں کہ فرق نہیں جب تک کرے تو پتہ کیا چلے گا ان کا کون ہمارا کون. ایک ہی علی ہے جو ہمارا ہے، دوسرا ہے ہی نہیں. تو جو ہمارا ہے ہماری ہسٹری میں سارا کچھ بتا دے گا، ہماری حدیثوں میں سارا کچھ بتا دے گا. ان کی حدیثیں کون سی؟ سب من گڑھ کتابیں، سب من گڑھ کتابیں. اور یہ جو کتب اربع جن کو کہتے ہیں نا، یہ کتب اصول کافی، الاستبصار، منلج الرفقی، یہ جتنی چار کتابیں جو ہے نا، یہ جن کا نام لیتے ہیں، یعنی یہ حدیثوں کی کتابیں ہیں جو حضرت امام جعفر صادق تک آیا ہے. اور جو ان کے راوی ہوتے ہیں نا، راوی وہ سارے ابو بصیر ہو گیا، جعفر بن یزید ہو گیا، مسلم بن طارق ہو گیا، یہ جتنے بھی ان کے راوی ہیں یہ سارے کوفی ہیں. کیا ہے؟ یہ جتنے 12 امام ہوئے سارے مدینہ منورہ میں ہوئے. کہاں پر ہوئے؟ مدینہ منورہ میں. یہاں میں ایران جاتا ہوں تعلیم حاصل کرنے کے لیے، تو میں کہوں گا نا میں جا کے سنا وہاں پر. میں جاتا ہوں سعودی عرب، میں کہتا ہوں میں وہاں پر جا کر سنا، ان سے حدیثیں بھی میں نے سنا نا ان کو. یہ کوفہ والے کبھی مدینے آئے ہی نہیں، راوی کیسے لوگ سنا کیسے؟ اس لیے من گڑتے ہیں ساڑیاں کاپیاں کر کے نہ کہ ٹھوکڑیاں ساڑھے نقل کر کے نا، جس طرح کہتے ہیں ایک جو ذہن ہے نا، ریسرچ کرتے ہیں امریکہ والے، چوری کرتے ہیں، پائریسی کرتے ہیں چائنا والے. چائنا والے چور ہیں، بنیادی طور پر چائنا والے چور ہیں. انہوں نے بڑے بڑے ایجنٹ رکھے ہوتے ہیں وہاں سے مال چوری کرنے کے لیے، نقل لگانے کے لیے، فارمولے چوری کرنے کے لیے انہوں نے بندے رکھے ہوتے ہیں. وہاں سے چپ چپ پیسہ دے کے لے آتے ہیں. اور امریکہ میں بھی سارے کے سارے چور بھی ہوتے ہیں، پیسہ لے کر بیچ چھڑتے لے. اندر بیٹھے سائنٹسٹ بھی یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ نقل کرتے ہیں. اصل ذہن ان کا ہے، یہ کاپی کرتے ہیں. ان کا کام کاپی کرنے کا، جیسے ہمارے لوگ کاپی کر کے آگے پھینک دیتے ہیں نا، ان کا کام بھی یہی ہے. کوئی نہیں تحلیق کوئی نہیں ہے، وہ بناتے ہیں کچھ نہ کچھ تحلیق کرتے ہیں، ہمارے کچھ کرتے نہیں ہیں. تو اس لیے نجران کے جو عصائی تھے انہوں نے کہا کہ بھئی جا کے ان سے بات کر لیتے ہیں. انہوں نے کہا یہ سیدھا نکال ماننا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے کتنے 200 گھوڑے، فلانے کپڑے، اینے کپڑے، یہ وہ لکھ کر رکھا کہ ہاں بھائی یہ آپ کو جزیہ ہر سال دینا پڑے گا، حضور منظور کر لیتے ہیں، آپ کوئی بندہ ہمارے ساتھ بھیج دیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. یہ بیت النجرا جائیں گے، میرے امت کا یہ امین ہے، میری امت کا امین ہے. اور دستاویز تیار کرنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے دستاویز تیار کی تھی، ڈاکومنٹس تیار کیے تھے جن پر سائن ہوئے، اور اس کے بعد ان پر جزیہ فکس کر دیا گیا. لیکن آیت مباہلہ ہم مانتے ہیں، پر اہل تشریع 14 اور 12 والا کون سا نوکر جو تھا ہی نہیں. اچھا سرکار دور تمام مر جائے دین منو ثابت کر جان گیا. وہ ایک آیت آتی کہ ابراہیم شیعہ گروپ، مطلب گروہ تھے، شیعہ گروہ، شیعہ لفظ کا گروہ کے معنی وہ تو ثابت کرتے ہیں ابراہیم بھی شیعہ تھا. اور میں کہا خانہ خراب ہو، اور وہ بھی 14 اور 12 تھے سن، وہ بھی 14 مسعود 12 امام تھے، وہ اتنے پہلے ہی. اور میں کہتے ہیں کہ قرآن چاہتا ہے کہ یزیدن من فضلہ ہی، جدید کا مطلب ہوتا ہے زیادہ فضل. میں کہا پھر قرآن تو یہ بھی ثابت کر سکتے ہیں جزید کا لفظ بھی آتا ہے یزیدن. نگاہ سمجھ آئے؟ میں ثابت کرتا قرآن جزید کا لفظ آتا ہے، خدا مطلب پھر کی ہوئے گا جزید اللہ کا فضل ہے. یا جس طرح آتا ہے امام حنیفہ رحمۃ اللہ کیا کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ما کان ابراہیم یہودیوں ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما، مگر وہ تھے حنیفا مسلما. امام حنیفہ نے بدل دیا، ہوتے پھر کر لیں گے آیت ہی بدل دیتے ہیں، مان بھی تحریف کر دیتے ہیں. یار تاڑی اکل ہوتے ہیں نہیں کر کے شیطان انہوں نے اینڈ ورک لائے گا، کسی کہو کہ اچھا اینڈ ہوتا ہے. علم ہی نہیں ہے بیچاروں. میں اس لیے علم دے رہا ہوں، میں مائنس نبی نہیں ہونے انشاءاللہ. مائنس نبی سیدنا علی کو مانتے ہیں تو حضور کی وجہ سے، ان کے حدیث کی وجہ سے. میں نہیں جانتا علی کو، میں نہیں جانتا ابو بکر کون، مانتے کسی کی وجہ سے؟ نبی کریم کی وجہ سے. نبی کریم کو مائنس نہیں ہونے دیں. جو مائنس نبی کرنا چاہے تو ہم ماں مر گئی ساڑی، اپنا دین کو زندہ کرے. وہ ہم ہیں تو صحیح، ایک جماعت ہو، ایک سوچ تو ہو. جہاں پر یہ آ جائیں کچھ نہیں لکھنا، صرف یہی کہنا ہے کہ تشیع ایک بے بنیاد مذہب ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. کیا ہے؟ بے بنیاد مذہب ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. بے بنیاد مذہب ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. انہوں نے گل مننی نہیں، سننی نہیں، انہوں نے دماغ کی فکری گھومی، ساڑی گل تو نہیں گھومتی. آپ نے بھی یہی کہنا ہے ہی نہیں.
نہیں تو اگر بات ہے جبل سفین بھی نہیں آنا، بدر پہ آنا. اچھا یار بدر تو ہوتے جڑے صحابہ سن کہڑے سن نام دسنا دے سرکار نے انہوں نے بارے کی اشارت کر دی ادھر نہیں آنا. مولا علی کے خلاف جو بھی آیا جبل سفین تو مسلمان نہیں رہا، انہوں تو دین ہی سی. تاڑیاں اندر کھادے لڑائیاں کرواتے بغاوت کراتے ساڈے اندر پاکستان ہوئی بغاوت تو وہ ساڈا بنگلہ دیش علیحدہ ہو گیا. ایسے ہی ہوتا ہے بیٹے، لڑائیاں ہم میں آپس میں ہو جاتی ہیں تو دین علیحدہ ہو جاتا ہے. بنگلہ دیش میں مسلمان نہیں، جو ہم سے لڑ پڑا مسلمان نہیں، افغانستان والے مسلمان نہیں، مسلمان ہیں. اور ہمیں مسلمان کو گالیاں دیتے ہیں، پاکستان کو گالیاں دیتے ہیں. افغانستان والے کب ہمارے ساتھ؟ بالکل ساتھ نہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے ملک میں تم کرتے ہو ایسا، حالانکہ یہ 5واں صوبہ ہے ہمارا، ساری چیزیں ہماری یہ کھاتا ہے. گندم یہاں سے جاتی سمگل ہوتی ہے، سارا کچھ یہ کھاتا ہے. 5واں صوبہ ہے ہمارا. لیکن کیا ہے اب رشیا اور چائنا مل کے جو کچھ کر رہے ہیں وہ الگ ایشو بات ہے، اس پر میں نہیں آتا. لیکن مائنس نبی فارمولا قابل قبول نہیں ہے. ہمارے نزدیک کوئی عید مباہلہ نہیں ہے. انہوں نے وہی گلا کرنی ہے جڑیاں عیدہ منانے والیاں ہوں. اور ہماری یہ ہوتی ہے عید ہمارا ہر وہ دن ہوتا ہے جس میں گناہ نہ ہو. ہمارا ہر وہ دن عید ہے جس میں تو کچھ نہ کچھ کر کے دکھاؤ یار، تھوڑی مہربانی. یار اگر کوئی کٹھے نہیں ہوتے تو اسی تو کوئی گلاں کرنی ہے نا، نہ کٹھے ہون کی فرق پہنتا ہے. ہم نے تو کہنا فرق بتاؤ، فرق بتاؤ، مسلمان بناؤ، فرق بتاؤ. ہم نے اور تمہیں فرق کیا؟ فرق بتا دیتے ہیں مسلمان بننے کے لیے. ساری جماعتیں ختم ہوں گے تو پھر اہل سنت قائم ہوئی. جماعتوں میں کوئی نہیں ہوتا. جماعتوں کا دین اور میں نے آگے بتایا روٹی روزی، گجری کا بیچاری روٹی کے بغیر گزارا نہیں ہے. وہ عزت بیچے گی تو ہوگا. انہوں نے اپنی عزتیں بیچ چڑی ہیں، دین بیچ چڑے ہیں نا، اس لیے انہوں نے اپنی عزتیں بیچ کر سلام کر چھوڑی ہے. اس سے بات نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ شکر ہے میں ہونا چاہیے. شکر ادا کرتے ہیں اللہ کا. پیسے نہیں، ہم پیسے کے لیے بڑے کام ہی نہیں کر سکتے. ہم کب یہاں کہتے ہیں کہ ہم تقریریں کرتے ہیں پیسہ لیتے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے نہیں لیتے، مانگی کبھی نہیں. کبھی ہمیں کو بلا بھی لے تقریر کرنی ہے تو ہم نے کبھی پیسے نہیں لیے، وہ تو میں جانتے ہی نہیں. ان تو بند کر دیتا. میں کہ اپنی محفل خراب ہوئے کہ میں کوئی گل وہ کر کے آ جاؤں گا جی تھوڑے کو نہ وہ پلے نہیں پانی انہوں نے، تو انہوں نے گل کر چڑنی ہے. اس لیے مجھے نہ بلایا تھا، کب تک نہ بلائے. کوئی مجھے کسی محفل میں نہ بلائے، مجھے کوئی شوق نہیں. یہ بیٹھا کر رہا ہوں ہر جمعے بول دیتا ہوں. آپ کو سمجھ آ جاتی ہے، آپ اپنی محفل کر آپ ہی بیان کر دو. ساڑھے نقطہ ایج حدیث نہ سمجھ آتی ہوئی کوئی گل نہیں، نقطے بیان کر. ورنہ جن کے پاس موبائل ہے، جن کے پاس میں میسج چلے جاتا ہوں، ان کو سمجھ آ جاتی ہے میں نے کیسے لکھا ہے اور کیا کیا حوالے دیے ہیں. اس کے مطابق وہ سمجھ جاتا ہے. یہاں پر حوالے بھی دیے کیا ہے تو اتنا ریکارڈ نہیں ہو سکتا نا، اس لیے زبانی کلامی آپ کو سمجھا دیتا ہوں. مائنس نبی فارمولا قابل قبول نہیں ہے. السلام علیکم.